लائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پرت چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈر سے میں سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجے کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وارن کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیٹی کو ہی تکی جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پرت چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈر سے میں سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجے کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وارن کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیٹی کو ہی تکی جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پرت چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈر سے میں سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجے کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وارن کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو
بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیڑی کو ہی تکی جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے گی کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پر چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتے آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیڑی کو ہی تکی جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پر چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتے آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیڑی کو ہی تکی جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پر چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتے آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़रा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो
بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیڑی کو ہی تکیت جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو فرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پرت چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیڑی کو ہی تکیت جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو فرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پرت چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیڑی کو ہی تکیت جا رہے ہوں گے جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو فرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پرت چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو
بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیٹی کو ہی تکیہ جا رہے ہوں گے، جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پر چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں، یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیٹی کو ہی تکیہ جا رہے ہوں گے، جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پر چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں، یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو بہت ہی زیادہ یہاں پر حیران ہو جائے گی اور تبھی یہاں پر سلمہ بھی آ جائے گی اور مظہر صاحب اس وقت خاموش ہو کر صرف اپنی بیٹی کو ہی تکیہ جا رہے ہوں گے، جو کہ اس قدر سے شیرنی بن کر آ گئی ہے اور وہ اپنے پپو پرت کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ جب میرا باپ موجود ہے تو آپ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس کو سارا ہی سمجھتے ہیں، اسے تو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ جن منور کو بلا کر اس کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی، لیکن یہاں پر زہرا اپنے باپ سے کہے کہ وہ ایک دفعہ منور سے ملنا چاہتی ہے اور اگر منور سارا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تو خیر نہیں ہوگی اور یہاں پر رکشی اور اس کی پپو کی بھی خیر نہیں ہوگی، لیکن پر چاہے گی کہ منور اس گھر میں نہ آئے مگر وہ مظہر صاحب کو اس بات کو راضی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں پر سلمہ کو یہی لگے گا کہ سارا بہت بڑا کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سارا کہے کہ اس کا دل اس کے باپ میں ہے اور وہ اپنے باپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ تو وہ سارا ہے نہیں جو کہ ڈری سہمی سے رہتی تھی، یہ تو زہرا ہے اور وہ جان بوجھ کر منور کو بلا رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے سامنے رکشی اور اپنی پپو کا بانڈا پھوڑ سکے۔ فرحت اپنی بھتیجی کی معاملات میں ٹانگیں اڑاتی آئی تھی اور مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کے خلاف بڑکاتے آئی تھی، لیکن اس بار اس کا سامنا زہرا سے ہے اور وہ اسے وان کرے کہ جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو اسے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ رکشی اور پرت اور سب لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ شاید زہرا ہی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ تو زہرا ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے امیزنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں، یہاں پر زہرا کہے کہ آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پرت تو
بہت ہی زیادہ यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़रा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बंकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो जन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़रा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए। अगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी, यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगी अड़ाती आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बंकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो जन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर सारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए। अगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी, यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगी अड़ाती आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है।